ہمارا آج کا سیشن ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ معاشرے کے اثرات. ہمارے پینلسٹ ہیں بدر خوشنود صاحب جو 11 سال کنسلٹنٹ رہے گوگل کے، فیس بک کے اور ٹویٹر کے، اور اس وقت پرائم منسٹر کی جو ای کامرس کمیٹی ہے اس کے ممبر ہیں اور ایک ڈیجیٹل ایجنسی کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ہم ان کو ڈیجیٹل ورلڈ کا ونڈر بوائے کہتے ہیں. ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں ہارون رشید صاحب. پرنٹ جرنلزم سے انہوں نے سٹارٹ کیا. ان کو بیسٹ رپورٹر کا بی بی سی نے ایوارڈ دیا. 11 سال انہوں نے بی بی سی ایڈیٹر پاکستان کے طور پہ کام کیا، اور آج کل انڈیپینڈنٹ اردو کے مینیجنگ ایڈیٹر ہیں، اور یہ فاسٹسٹ گروئنگ ویب سائٹ ہے. اس کے بعد تشریف رکھتی ہیں ناجیہ اشر صاحبہ. 18 ایئرز آف رچ ایکسپیرینس ان براڈ کاسٹنگ میڈیا. جیو، آج اور جی این این کے ساتھ رہیں، کئی شوز ہیڈ کیے، فیلوشپ ملی ان کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے، اور آج کل میڈیا بیٹھک کے اندر ڈیجیٹل کانٹینٹ کو پرووائڈ بھی کر رہی ہیں اور اس کی ٹریننگ بھی کر رہی ہیں. Last but not the least, Munir Kamal Sahab, a very well-known name, is the ex-chairman of Pakistan Stock Exchange. یہ پریزیڈنٹ رہے یونین بینک کے، فیصل بینک کے، چیئرمین رہے نیشنل بینک کے. آج کل یہ ڈائریکٹر ہیں کراچی اسکول آف بزنس اینڈ لیڈرز کے، اور ڈائریکٹر ہیں اینگرو کے، اور یہ اس کے ساتھ شوکت خانم کے ٹرسٹی بھی ہیں. میں آغاز کرنا چاہوں گا بدر خوشنود صاحب سے کہ ان کا پہلی بات تو ذرا میں ایکسپلین یہ کر دوں کہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کا صرف ایک پورشن ہے. جو اکثر لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی ڈیجیٹل میڈیا ہے، جبکہ اس کے اندر ای کامرس آتا ہے، موبائل بینکنگ آتی ہے، آپ کی اپلیکیشنز کے تھرو آپ کی بزنس مینجمنٹ آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے بہت سارے فیس بک اور ٹویٹر اور آپ کا انسٹاگرام اور یہ ساری چیزیں ہیں. اور آج کل ایک نیا فنومنا آپ نیٹ فلکس اور ٹیلی ویژن کے طور پہ بھی آئی پی ٹی وی پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں. میرا پہلا سوال بدر خوشنود صاحب سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ 11 سال گزارے آپ نے گوگل کے ساتھ، فیس بک کے ساتھ اور ٹویٹر کے ساتھ، اس معاشرے پہ کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم سر، بہت شکریہ شہاب صاحب. سر میرے خیال میں اگر آپ ہر اینگل سے دیکھیں تو اس میں معاشرے پہ اثرات پڑے ہیں. اگر آپ ٹاپ ڈاؤن لیں، پالیٹکس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پرائم منسٹر آف فیس بک سے ریئل پرائم منسٹر میں کنورژن ہوئی ان دا لاسٹ فیو ایئرس. اگر آپ باٹم اپ دیکھیں تو ایک نئی کیٹیگری آف فری لانسرز، اگر آپ سنتے ہیں کہ فری لانسرز بہت ہے پاکستان میں، لاسٹ ایئر فری لانسرز نے کم از کم $500 ملین کے فورن ریزروز پاکستان کے اندر لے کے آئے. وی آر ون آف دا ٹاپ 5 کنٹریز ان فری لانسنگ. سو یہ وہ لوگ ہیں جو گھر سے باہر نہیں بلکہ گھر کے اندر رہتے ہوئے انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے کام کر کے اپنی اکنامک سچویشن، اپنا لائف اسٹائل بھی بہتر کر رہے ہیں، اور ویسے بھی فائدہ لا رہے ہیں کہ فورن ایکسچینج ان باؤنڈ لا رہے ہیں پاکستان کے اندر. سو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ رہے ہیں، آپ ٹیلی ہیلتھ کا پرسپیکٹو دیکھ لیں تو اس سے بہت زیادہ لوگوں کو ٹیلی میڈیسن اور ان سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. اگر آپ ہیلتھ ایجوکیشن میں آپ دیکھیں تو ایڈ ٹیک کی وجہ سے بہت سارے لوگ آن لائن پڑھائی کر پا رہے ہیں. ورچوئل یونیورسٹی ایک کلاسیکل کیس ہے. 5 لاکھ کے قریب ان کے میرے خیال اسٹوڈنٹ ہیں، وہ لوگ سب ورچولی پڑھتے ہیں، ان کو کسی کیمپس میں آنے کی ضرورت نہیں. اس طرح بے شمار اور انیشیٹیوز ہیں. سو ہم سوسائٹی کے ہر اینگل پہ ڈیجیٹل نے امپیکٹ لائے ہیں. کچھ نمایاں ہیں، کچھ بیک گراؤنڈ میں ہیں. سو بہت سارے چیزیں جس طرح آپ لائیو اسٹریمنگ آف کانٹینٹ اگر آپ دیکھیں، انفارمیشن ڈسیمنیشن آپ چیک کریں، ہر چیز میں بہت سپیڈ ہوئی ہے. نیوز میں دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو اس نے ڈسرپٹ کیا. ریٹیل، جس طرح آپ نے ای کامرس کی بات کی، ریٹیل کو بہت زیادہ ڈسرپٹ کر رہا ہے. اس وقت ہم اس اسٹیج پہ ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا پچھلے 10-15 سال میں دیکھیں تو انٹرنیٹ پہلے ہم اس کو کہتے تھے ویب 1.0 وچ واز انفارمیشنل. آپ ون وے براڈ کاسٹ تھی، آپ انفارمیشن لے سکتے تھے جو کہ ٹریڈیشنل میڈیا بھی دے رہا تھا.
پھر وہ ویب 2.0 میں کنورٹ ہوا وچ از انٹریکٹیو. سو آپ انفارمیشن کے نیچے کامنٹ بھی کر سکتے تھے, اپنے ریمارکس بھی ڈال سکتے تھے, آپ شیئر بھی کر سکتے تھے. اور پھر وہ چینج ہوا ہے, اب وی آر ایکچولی ایوالونگ, اسپیشلی ان پاکستان, باقی دنیا میں تھوڑا آگے ہو گیا ہے, از ٹرانزیکشنل. اب آپ ایکچولی پیسے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور چیزیں بھی منگوا سکتے ہیں. سو آئی تھنک وی آر گیٹنگ ان ٹو دا نیکسٹ فیز آف اٹ وچ از ٹرانزیکشنل. اور دوسرا, کمپیوٹنگ کی اسپیڈ بہت تیز ہو گئی, اس کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزوں میں فرق پڑا ہے. بٹ دیز آر دا فنڈامنٹل چینجز جو ہمارے سوسائٹی کے ان شارٹ ہر ایسپیکٹ آف لائف میں چینج آئی ہے ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ کی وجہ سے. ہارون رشید صاحب, یہ ذرا بند کیجیے گا تو پھر یہ ہو. ہاں ٹھیک ہے. آپ پرنٹ جرنلزم میں آپ نے ایک عرصہ گزارا اور اس کے بعد آپ BBC گئے, تو ٹرانسفارمیشن فرام اے پرنٹ الیکٹرانک ٹو ڈیجیٹل میڈیا کو آپ نے اس ملک میں ہوتے ہوئے دیکھا. کیا اثرات آپ نے دیکھے؟ کتنا ڈفرینس ہے ایک پرنٹ جرنلسٹ میں یا ایک براڈ کاسٹ جرنلسٹ میں اور ایک ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جو آپ کی ٹیم آپ کو رپورٹ کرتی ہے اور پھر آپ اس کو بھیجتے ہیں کہ آپ اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں فاسٹسٹ گروئنگ ڈیجیٹل میڈیا کو؟ شکریہ شہاب صاحب. میرے خیال میں یہ بات کہنا کہ ڈیجیٹل میڈیا از دا فیوچر, اٹ ساؤنڈز اے بٹ ناؤ اولڈ فیشن اسٹیٹمنٹ, بیکاز ڈیجیٹل میڈیا از واٹ وی آر ناؤ دیز ڈیز. وی آر لیونگ ان ڈیجیٹل میڈیا ایج, اور جتنی تیزی سے اس نے گروتھ کی ہے ان لاسٹ ڈیکیڈ اور سو, آئی تھنک اس نے میڈیا کے اندر جو لینڈسکیپ ہے اس کو بھی بڑا تیزی سے افیکٹ کرنا شروع کیا ہے. ہمیں یاد ہے جب میں نے شروع کیا تھا ایز اے پرنٹ جرنلسٹ فرنٹیئر پوسٹ پشاور میں, تو خبر اس وقت بھی تھی, خبر آج بھی ہے. خبر کی نوعیت نئی چینج ہوئی ہے. وہ جو 5 Ws کہتے تھے جرنلزم میں کہ جی آپ کی اسٹوری میں 5 Ws ہونے چاہیے اور ایک ایچ ہونا چاہیے, وہ سارے ایلیمنٹس آج بھی ہیں. The only thing that has changed are the platforms. پہلے پرنٹ ہوتے تھے اخبار, سرکولیشنیں زیادہ ہوتی تھیں. آہستہ آہستہ ریڈیو تو میں کہتا ہوں کہ حالانکہ اس کے بعد میں پھر ریڈیو میں آیا. ریڈیو کا میں کہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کو پاکستان نے اس کے اٹموسٹ پوٹینشیل پہ استعمال ہی نہیں کیا, اس کو ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا, اس کو ہم نے اگنور ہی کیا ہے ایز اے انفارمیشن گیونگ پلیٹ فارم. صرف ہم نے اس کو میوزک کی حد رکھا ہوا ہے, آج بھی یہی وجہ ہے. لیکن باقی دنیا میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں ریڈیو چینلز, نیوز چینلز ابھی بھی کافی اچھے چل رہے ہیں. وہ بھی اب ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ آ رہے ہیں. شارٹ ویو, میڈیم ویو, آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں BBC نے سیربین اپنا فلیگ شپ پروگرام تھا بند کر دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, اب نہیں ہوں, لیکن اس کو پہلے ایکسپلور کرتے کہ وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں کیا لوگ سنتے ہیں نہیں سنتے. بٹ ایک ہیوج چینج آ رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا کو اگر آپ دیکھیں جس طرح سے وہ گریپل کر رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ. اور BBC ابھی پچھلے دنوں آئی کہ 450 پوسٹیں وہ بند کر رہے ہیں. ریڈیو, ٹیلی ویژن اور یہ سارے ریسورسز وہ ڈال رہے ہیں اپنی ویب سائٹ ڈیجیٹل کی طرف, اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. تو ہم جب پچھلے 3-4 سال جب میں تھا اس میں, تو ہمیں بتاتے تھے کہ پہلے ہم پلان کرتے تھے 5 سال کے لیے کہ جی 5 سال میں ہم نے ٹی وی کو کہاں لے کے جانا ہے, ریڈیو کو کہاں لے کے جانا ہے, یا ڈیجیٹل ویب سائٹ نے کہاں جانا ہے, یا 10 سال میں ہم نے کیا پلان کرنا ہے اس کے لیے. لیکن اتنی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں کہ اب 1-2 سال سے زیادہ آپ پلان ہی کوئی چیز نہیں کر پا رہے. ڈیجیٹل میڈیا میں اتنی جلدی انوویشنز اور اتنی جلدی چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ اب پلان کرنا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے. تو اس اور پھر جس طرح انہوں نے کہا فری لانس میڈیا اتنا زیادہ گرو کرنا شروع کیا ہے جب سے پاکستان میں میڈیا میں معاشی بدحالی آئی اور ذرا جرنلسٹوں کو فائر ہونے شروع ہوئے تو انہوں نے اپنے چینل شروع کر دیے. اس کی وجہ سے بھی جو میڈیا ہے وہ اب کچھ اور شکل لے رہا ہے. تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ اگلے 2 سال میں پاکستان میں میڈیا کہاں ہوگا, ٹیلی ویژن کہاں کھڑا ہوگا,
یا ریڈیو جو ہے اس کی کیا نوعیت ہوگی, کیا یہ میوزک والے بھی چلتے رہیں گے یا نہیں چلتے رہیں گے, یو کانٹ پریڈکٹ. دس از دا پرابلم ود ڈیجیٹل میڈیا. بٹ آئی تھنک ڈیجیٹل میڈیا کا جو ایک اسٹرینتھ ہے وہ پچھلے ہمارے تمام میڈیاز میں ہمیں نہیں دیکھنے کو ملی, اور وہ بڑی ایک ٹریڈ سیکرٹ ہے جو ہر ایک نے بڑا سیکرٹلی گارڈ کیا ہے. اور جب اخبار ہوتے تھے تو وہ سرکولیشن کسی کو نہیں پتہ ہوتی تھی کہ جی کتنا اخبار کتنا کون سا بک رہا ہے. ہر کوئی دعویٰ کرتا تھا پاکستان کا لارجسٹ سرکولیٹنگ نیوز پیپر, یا اسی طرح ریڈیو کا بھی نہیں پتہ. یہ ٹیلی ویژن میں بھی ریٹنگ کا مسئلہ ہے, اس کو کوئی نہیں ماننے کو تیار کہ وہ کتنا اوتھینٹک ہے کتنا نہیں ہے. لیکن ڈیجیٹل میڈیا کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ کو امیجیٹلی ابھی میں اپنے موبائل پہ دیکھ سکتا ہوں کہ میرے کتنے لوگ آ کے ویب سائٹ پہ کیا کیا پڑھ رہے ہیں. اینڈ دین یو ڈیسائڈ یور پالیسیز, یور کنٹینٹ اکارڈنگ ٹو کہ جی وہ کیا پسند کر رہے ہیں, کیا چیزیں وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو آئی نیڈ ٹو ڈو دیٹ مور. تو اٹس مور ناؤ آڈینس ڈریون رادر دین. اب میں کہتا ہوں ایڈیٹر کا کوئی رول رہا ہی نہیں, کہ میں سمجھتا ہوں یار یہ بڑا اچھا آرٹیکل ہے, انڈیپینڈنٹ انگلش میں لگا ہوا ہے, آپ لوگ ٹرانسلیٹ کر کے لگائیں, یہ ضرور پڑھا جائے گا, یہ ٹاپ ریٹ اسٹوری ہوگی. دوسرے دن دیکھیں وہ تھکی ہوئی اسٹوری ہوتی ہے, لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو اب لوگوں کی جو چوائسیز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. تو اس میں تھوڑا سا میں سم اپ کر لوں گا کیونکہ باقی بھی ہیں. اس میں اب رول آڈینسز کا ہے. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو میک آر آڈینسز اویئر. ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ دے آر ناؤ ان دا لیڈنگ رول. تو ان کو یہ اب ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ انہوں نے نیوز کو زیادہ پریفر کرنا ہے یا جرنلزم کو زیادہ پریفر کرنا ہے. اگر وہ نیوز چاہتے ہیں تو وہ موسٹ آف آر نیوز جو ہے وہ اپ ڈیٹ می اسٹوریز جو ہیں وہ ہمارا ٹیلی ویژن کر رہا ہے. آج آپ کو پتہ چل جائے گا, کوئی کھانسا بھی ہے کہیں تو آپ کو چل جائے گا, کہیں تھانے کا ایس ایچ او بھی چینج ہو گیا تو وہ بھی آپ کو ٹکر نظر آ جائے گا کہ یہ ہو رہا ہے. لیکن اس کا پرسپیکٹیو آپ کو نہیں ملے گا کہ یہ تھانے کا ایس ایچ او چینج ہوا ہے تو وہ کیوں ہوا ہے, صرف وہ ٹکر ایک چل جائے گا چینج ہو گیا اتنا ہے. تو وہ کانٹیکسٹ دینے کے لیے, اس کو پرسپیکٹیو دینے کے لیے زیادہ آپ کو جرنلزم کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو اسٹرانگ جرنلزم ہے, جو اچھی ویب سائٹس ہیں, جو اچھا کنٹینٹ آپ کو دیتی ہیں, اور ان کو جا کے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ وہ زیادہ گرو ہوں. میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں یار وہ آپ دیکھتے ہیں میری ویب سائٹ؟ تو ہاں وہ میری ٹائم لائن پہ آ جاتی ہے, ٹویٹر پہ میں دیکھ لیتا ہوں یا فیس بک پہ آپ کی اسٹوریاں میں دیکھتا رہتا ہوں. تو میں نے کہا آپ نے فالو بھی کیا؟ میں نہیں یار فالو تو نہیں کیا. تو اتنا کیجولی ہم لوگ لیتے ہیں, وہ فری کنٹینٹ آپ کو ملتا ہے بٹ پیپل ریئلی ڈونٹ نو کہ جی ایز این ایڈیٹر میرے لیے سب سے بڑا چیلنج آج کل یہی ہے کہ فگرز میں نے دینے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو کہ جی آپ نے ایک سال میں کتنے فالوورز فیس بک پہ کیے, ٹویٹر پہ کتنے ہوئے آپ کے, باقی انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ آپ کو کتنا وہ ہے. تو وہ میرے لیے بڑا کروشل ہے. تو آئی تھنک وہ سپورٹ کرنا ہماری آڈینسز کو, جب تک ان کو پتہ ہے کہ جو اچھی آرگنائزیشنز ہیں جو اچھا کنٹینٹ دے رہی ہیں دے شوڈ بی لائک, اگر وہ جا کے فالو کرتے ہیں تو ایک طرح سے وہ اس کو اسپانسر کر رہے ہیں, ایک طرح سے اس کو سپورٹ دے رہے ہیں, اس کو آگے چلنے میں, اور اس کو ایک قسم کی ریکگنیشن دے رہے ہیں. دوسرا پھر یہ ہے کہ فیکٹ اور اوپینین میں آپ کو ڈفرینٹ کرنا ہے. ہمارا جو بدقسمتی سے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس میں اوپینینیشن اتنی زیادہ ہے, ہر چیز اوپینین ہے, مطلب ٹاک شوز اور اوپینین بیسڈ چیزیں ہیں. فیکچول جرنلزم جو ہے وہ بہت کم ہے. تو وہ کہاں آپ کو ملے گی؟ یو نیڈ ٹو گو اینڈ فائنڈ دوز پلیسز کہ جہاں آپ کو فیکچول انفارمیشن زیادہ ملتی ہے, وہاں جا کے آپ کریں. اور ایک آخری بات جو میں کہتا ہوں کہ وہ میرا بھی ہے کہ ہم ایک ہی ایکو چیمبر میں رہنا پسند کرتے ہیں کہ جی مجھے فلاں رائٹر یا اینکر بہت اچھا ہے تو میں اس کو تو فالو کروں گا, لیکن جو دوسرے والا ہے وہ مجھے زہر لگتا ہے, میں اس کو فالو نہیں کروں گا. تو وہ آپ اپنے ہی ایکو چیمبر میں اپنی ہی جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ چیزیں سنتے رہتے ہیں, لیکن جو اس اوپینین کو بیلنس کرنا ہے یا کاؤنٹر کرنا ہے وہ اوپینین آپ کو نہیں مل رہی ہوتی. تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ کو برا بھی لگتا ہے دوسرا اینکر یا جرنلسٹ, صحافی یا پولیٹیشین یا اینی ون ان دا فیلڈ, یو نیڈ ٹو گو اینڈ فالو دوز پیپل اینڈ کمیونیکیٹ ود دیم. آج کل بیوٹی ڈیجیٹل میڈیا کی یہ بھی ہے کہ آپ اسٹوری کریں ساتھ میں آپ کو گالیاں پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا لکھا ہے, یہ کیا کیا ہے, یہ کیا کیا. فیڈ بیک از امیڈیٹ. سو آئی تھنک اگلے 5-10 سال میں ہم کہاں ہوں گے کہنا بہت مشکل ہے, بٹ آئی تھنک ون
thing is for sure کہ ڈیجیٹل میڈیا would be there, ڈیجیٹل ویب سائٹس would be there, اور سارا یہ ٹی وی اب آپ کے جو لیونگ روم کی ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں. میں اکثر گھر میں میرے بچوں نے ٹی وی اب بہت کم دیکھتے ہیں انلیس وہ کوئی اسپورٹس کا میچ آرسنل کا چل رہا ہو یا کوئی فٹ بال لیگ چل رہی ہو, وہ چیز بیٹھ کے وہ دیکھیں گے, وہ آ کے اسپیشلی دیکھتا ہے. بٹ اپارٹ فرام دیٹ نو ون از واچنگ دیٹ. ایون اگر 3-4 لوگ لیونگ روم میں بیٹھے ہیں, ٹی وی لگا ہوا ہے, ٹی وی کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا, ہر کوئی اپنے موبائل پہ بزی ہوگا. تو وہ ہیبٹس ہی چینج ہو رہی ہیں ہماری فیملی کے اندر اور ساری چیزیں. تو یہ ڈیجیٹل میں ہی آپ کو ٹی وی بھی مل رہا ہوتا ہے, ڈیجیٹل میں ہی آپ کو آڈیو بھی مل رہا ہوتا ہے, ڈیجیٹل میں آپ کو ٹیکسٹ بھی مل رہا ہوتا ہے, اسٹل بھی مل رہا ہوتا ہے. تو وائی یو نیڈ ٹو ہیو دیٹ 50 اور 30 inch ٹیلیویژن ان یور روم. یہ ایک کویشچن ہے دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو سی کہ اگلے 5-10 سال میں وہ کہاں کھڑا ہوتا ہے. دیٹ از آل دیٹ آئی نیڈ ٹو سی. تھینک یو. تھینک یو. ناجیہ اشر صاحب, آپ نے 18 سال گزارے براڈ کاسٹ جرنلزم کے اندر, اور اب آپ ڈیجیٹل کانٹینٹ پروڈیوس بھی کر رہی ہیں اور ڈیجیٹل جرنلسٹوں کو ٹرین بھی کر رہی ہیں. اب بیسک آپ نے کیا فرق محسوس کیا کہ آپ ان کی ٹریننگ براڈ کاسٹ جرنلسٹوں کی بھی, پرنٹ والوں کی بھی کرتی رہیں, اور اب آپ ڈیجیٹل جو جرنلسٹ ہیں یا ڈیجیٹل میڈیا پرسنز ہیں ان کی بھی آپ ٹریننگ کر رہی ہیں, اور آپ پڑھ کر بھی یہی آئی ہیں کہ جی کیسے نیوز روم کے اندر کیا چینجز لائے جا سکتے ہیں. تو آپ کے بیسک ٹریننگ میں کیا چیزیں ہیں جو آپ براڈ کاسٹ اور پرنٹ سے ڈفرینٹ ڈیجیٹل میڈیا پرسنس کو ایڈوائز کرتی ہیں یا ٹرین کرتی ہیں؟ تھینک یو شہاب صاحب. ڈیجیٹل میڈیا بیسیکلی فیوچر آف جرنلزم تو ہم اس کو نہیں کہیں گے, جیسے کہ ابھی ہارون رشید صاحب نے بھی اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو جب ہم براڈ کاسٹ جرنلسٹ یا پھر پرنٹ میڈیا کے جو جرنلسٹ ہیں ان کو ڈیجیٹل ری انوینشن کی طرف لے کر آتے ہیں, یا نیوز روم کو ری انوینشن کی جب ہم بات کرتے ہیں, تو میں اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں آسپیکٹ پر بات کروں گی. پازیٹیوٹی یہ ہے کہ ہر کوئی ڈیجیٹل جرنلزم سیکھنا چاہتا ہے, ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ڈیجیٹل ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کی وہ نالج ہو کہ جس کے تھرو وہ اپنے اسکلس کو انہینس کر سکے. کیونکہ براڈ کاسٹ میں تو ظاہر ہے سب کو اس بات کا بہت اچھی طریقے سے ادراک ہو چکا ہے کہ اب اس کا کوئی فیوچر نہیں رہنے والا, یا جو ہم نے دیکھا کہ 5000 سے زائد میڈیا ورکرز تھے وہ نیوز روم سے نکلتے چلے گئے. تو وہ جرنلسٹ بھی ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا نیا سیکھ لیں کہ ہم خود براڈ کاسٹ کر سکیں. اور وہ جرنلسٹ بھی جو نیوز رومز کے اندر موجود ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہم پیچھے رہ جائیں گے اس دوڑ میں, تو ہمیں بھی آگے جانا ہے. تو یہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ڈیجیٹل ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کی ٹریننگز حاصل کریں. یہاں جو پرابلم آ رہی ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے, ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس ہوئی ہے نیوز رومز میں جو کہ ویسٹ میں بھی ہے اور یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں بھی ہے. وہ ٹرم یہ آئی ہے کہ J- نیوز روم. J- نیوز روم از بیسیکلی نیوز روم وداؤٹ جرنلسٹ. اور یہ ہوا اس طرح سے کہ جب آپ فائنینشلی ایک کرائسس آیا میڈیا کے اندر, تو سب سے پہلے جو نشانہ بنے وہ سارے کے سارے وہ جرنلسٹ تھے جو بہت لوور کیٹیگری پر کام کر رہے تھے. کیمرہ مین ہو گئے, DSNG اسٹاف ہو گئے, رپورٹرز ہو گئے. جب ان جرنلسٹ کو نکالا گیا تو اس کے بعد پھر باری آئی ان تمام ڈیسک پر بیٹھے ہوئے جرنلسٹ کی کہ جو اپنا کام تو کر رہے تھے, لیکن وہ 10 لوگوں کے بجائے کوشش یہ کی گئی کہ ہم کسی ایک کو رکھ لیں اور باقی 9 لوگوں کو نیوز روم سے نکال دیں. جب اسٹاف کی کمی ہوئی تو پھر یہ ہوا کہ نئے انٹرنز رکھے گئے. اب جب نئے انٹرنز رکھے گئے تو فرق یہ آ گیا کہ جس زمانے میں ہم نے نیوز روم جوائن کیا تھا تو ہمارے پاس بہت سینئر اساتذہ کے طور پر موجود تھے, مینیجرز, جو کہ ہمیں سکھاتے تھے کہ ایک لفظ کو کس طرح سے ٹی وی پر جا کر ادا کرنا ہے یا سوال کرنا ہے تو کس طرح سے سوال کرنا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہوئی کہ جو نئے انٹرنز رکھے گئے ان کو سکھانے والا کوئی نہیں رہا. وہ نیوز روم چلا تو رہے ہیں لیکن وہ کس طرح سے نیوز روم چلا رہے ہیں کہ اب آپ نے براڈ کاسٹ بھی کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی کانٹینٹ پروڈیوس کرنا ہے. بہت اچھے, میں تو یہی کہوں گی کہ جو نئے جرنلسٹ آ رہے ہیں ان میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے, لیکن ظاہر ہے ان کے سر پر بھی کوئی ہونا چاہیے. اب وہ سوشل میڈیا پوسٹ تو بہت اچھی ڈیزائن کر لیتے ہیں, لیکن جو خبر کی ساخت ہے یا خبر کی نوعیت ہے اسے سمجھنے سے قاصر ہیں. ہم جو ٹریننگز دے رہے ہیں اس کے اندر خاص طور پر ہم یہی بتاتے ہیں کہ وہ جو خبر کے سارے کمپوننٹس تھے وہ اس کے اندر موجود ہونے چاہیے, لیکن بدقسمتی سے جو کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس وقت, آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر سب سے زیادہ جو کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, میں 2-3 بڑے معتبر اداروں کی بات نہیں کر رہی, ہارون رشید صاحب ہیں انڈیپینڈنٹ اردو بہت ہی ایک نیا یونیک انداز میں پلیٹ فارم چلا رہے ہیں, لیکن میں
اس کانٹینٹ کی بات کر رہی ہوں جو سب سے زیادہ اس وقت سوسائٹی کو متاثر کر رہا ہے. فار ایگزامپل کہ خبر بنائی جاتی ہے, ایک امیج لگائی جاتی ہے خاتون کی, اور وہ خاتون اپنے حلیے سے آپ کو بالکل پاکستانی معلوم ہوں گی, چہرہ بلر ہوگا, اور اس کے بعد اس پر ایک لائن کا کیپشن ہوگا کہ معروف سیاستدان خاتون کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ اپنی زبان کھولنے پر مجبور ہو گئیں. آپ خبر پہ جا کر کلک کریں, آپ کو پوری خبر میں کہیں پر نہیں ملے گا کہ وہ ہماری آڈینس کے لیے کوئی خبر تھی دنیا میں, کسی ملک میں جس کو ہم شاید جانتے بھی نہ ہو, وہاں کسی خاتون سیاستدان کے ساتھ کچھ ہوا ہو. تو بیسیکلی خبر ایک سوال کی شکل اختیار کر گئی ہے. ایک سوال ہوتا ہے اور وہ آڈینس کو تجسس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آخر اس کے اندر کیا ہے ایسا. جا کر سی پیک سے متعلق عمران خان کا بڑا حکم آ گیا, کیا حکم ہے, آپ جا کر کلک کریں گے, کلک بیٹ تو آپ کو مل جائیں گے, لیکن نقصان کیا ہوگا کہ اس ادارے کی نہ صرف یہ کہ ساکھ متاثر ہوگی بلکہ وہ حقیقی صارفین سے دور ہو جائے گا. 2 دفعہ لوگ جا کے کلک کریں گے, 3 دفعہ کلک کریں گے. میرے اپنے ساتھ ہوا, میں فوراً جا کر کلک کرتی تھی, لیکن پھر مجھے پتا چل گیا نہیں, یہ ادارہ اور بہت ہی معروف ادارہ جو یہ کام کر رہا ہے کہ یہ اب ان کی خبر میں جو انہوں نے کیپشن میں لکھا ہے نا, یہ تو ہونا ہی نہیں ہے, تو اب مجھے جا کر وہاں پر کلک نہیں کرنا. دوسرا ایک اور جو ہم نے ٹرینڈ دیکھا وہ یہ ہوا, ایک اور معروف ادارہ ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے, سب سے زیادہ سیکس ایجوکیشن پر اور سوشل ٹیبوز پر خبریں لگانی ہیں. اور خبریں لگانی ہیں اس لیے کہ معاشرے میں اویئرنیس پیدا کر سکیں. تو طریقہ بہت غلط ہے. آپ اس کے اندر پاکستانی خواتین کو بٹھا رہے ہیں, ان کے انٹرویوز کر رہے ہیں, ان سے متعلق ایسے سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں جس کا وہ جواب دے رہی ہے. یقیناً سیکس ایجوکیشن دینی چاہیے, لیکن کیا اس کا یہ طریقہ کار غلط ہے؟ کیا ہماری آڈینس اس قابل ہے کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکے؟ پھر اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انفارمیشن لٹریسی کا. ہماری عوام کو, ہمارے لوگوں کو, میں تو کہتی ہوں ہمارے آبا و اجداد جو ہمارے پیرنٹس ہیں ان کو نہیں پتا کہ کانٹینٹ پروڈیوسر کون ہے اور کانٹینٹ کنزیومر کون ہے. کیونکہ اب جو مسئلہ آ گیا ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ آپ ہی کانٹینٹ کنزیومر ہیں, یعنی کہ نیوز کنزیومرز بھی آپ ہیں اور کانٹینٹ پروڈیوسر بھی آپ ہیں, آپ ہی کر رہے ہیں, سوسائٹی ہی کر رہی ہے. اب جب دونوں چیزیں سوسائٹی کر رہی ہے تو پرابلم یہ ہو گیا کہ اس میں جرنلزم کہاں ہے, یعنی کہ آتھینٹک خبر کہاں ہے اور فیک نیوز کدھر ہے. اس کا ڈفرینس چلا گیا ہے. آپ گھر پر جائیں, آپ کے والدین آپ سے بولیں گے تمہیں پتہ ہے فیس بک پر کیا چل رہا ہے, کرونا وائرس سے متعلق جو پوسٹ آئی ہے اس کے متعلق آپ نے گلا خشک نہیں رکھنا, آپ نے بس پانی پیا, بچوں کو پانی پیو پانی پیو. وہ خبر آئی کہاں سے اور کیا وہ سچ ہے یا نہیں, یہ انفارمیشن لٹریسی نہیں ہے. فیک نیوز کیا ہوتی ہے, ڈس انفارمیشن کیا ہوتی ہے, اس سے متعلق ہم ٹریننگز کرواتے ہیں جرنلسٹ کو کہ آپ نے کس طرح سے اپنی کریڈیبلٹی بنانی ہے, خبر میں کون سے کمپوننٹس ہونے چاہیے, اور پھر وہ خبر کے لیے آپ جو پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی بنائیں. کریڈیبلٹی آپ بنائیں گے, آپ کے پاس کنزیومرز خود آئیں گے. سبسکرپشن جس کے اوپر ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ نہیں بہت مشکل ہے, مشکل نہیں ہے. انڈیا میں جب کوئنٹ اسٹارٹ ہوا, نیوز لانڈری اسٹارٹ ہوا, وہاں پر آ کے ان کے جو اسٹاف ہے ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں, وہ آ کر اعلان کرتے ہیں اس بات کا ہم انڈیپینڈنٹ جرنلزم کر رہے ہیں, ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اور ہم فری میڈیا کے طور پر آپ کو صحیح انفارمیشن اس صورت میں دیں گے جب آپ ہمیں سبسکرائب کریں, ہمیں کسی کے پاس ایڈورٹیزمنٹ کے لیے نہ جانا پڑے اور نہ ہی ہمیں گورنمنٹ کے ایڈورٹیزمنٹ کی ضرورت ہو. تو اس طرح کے پلیٹ فارمز ہم کریٹ کر سکتے ہیں. اور جو ہمارے ینگ جرنلسٹ ہیں ہم ان کو یہی تربیت دے رہے ہیں کہ آپ کو اب نوکری کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو دور ہے یہ انٹرپرینورشپ کا دور ہے. آپ اپنے خود نیوز پلیٹ فارمز بنائیں, آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں, آپ بلاگنگ کر سکتے ہیں, آپ اپنے ایریے سے کمیونٹیز سے جا کر خبریں لے کر آ سکتے ہیں. انسپریشنل اسٹوریز چلتی ہیں. خبر کی قدر تو سیکنڈ بھی نہیں رہی. ڈیجیٹل میڈیا پر خبر وائرل نہیں ہوتی, ڈیجیٹل میڈیا پر خبر کا امپیکٹ وائرل ہوتا ہے. ہم جتنے ہیش ٹیگز یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیش ٹیگ بن رہے ہیں وہ پبلک اوپینین سے بن رہے ہیں. میڈیا کا کام تھا ٹو انفارم پبلک, ٹو میک پبلک اوپینین, لیکن میڈیا کا جو یہ کام تھا یہ ریورس ہو گیا. اب آڈینس خبر دے رہی ہے, کیونکہ سب سے پہلے خبر تو ٹویٹر پہ جاری ہوتی ہے, خبر وہاں سے آتی ہے, خبر کا ریئیکشن بنتا ہے, اس کا ہیش ٹیگ بنتا ہے, اس کے بعد جا کر مین اسٹریم میڈیا اس کو اٹھاتا ہے اور پھر اس سے متعلق جو مزید چیزیں ہیں وہ کی جاتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ڈیجیٹل میڈیا کا جو پازیٹیو امپیکٹ ہے اگر وہ صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو بہت اچھا ہے. اور اس کو تو میں بے چینی اور ہجان کا نام دیتی ہوں کہ جس نے ہمیں بے چینی اور ہجان میں مبتلا کیا ہے. بے چینی پازیٹیو بھی ہے, نیگیٹو بھی ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ آگے نکلنے کی دوڑ, اچھی خبر دینے کی دوڑ. اگر اچھا جرنلسٹ ہے, اچھا ادارہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کی ساکھ برقرار رہے. اور بے چینی اس دوسرے جو نیگیٹیوٹی اس سائڈ ہے, وہ بے چینی یہ ہے کہ میں کسی بھی طرح کوئی بھی غلط راستہ اختیار کر کے کلک بیٹس کے ذریعے اتنے لائکس حاصل کر لوں یا شیئرز حاصل کر لوں, تو اس طرح سے اپنی بے چینی کو دور کیا جائے. تو بس یہ ایک کشمکش ہے. مجھے لگتا ہے ہم اس کشمکش میں مبتلا رہیں گے.
I know Munir साहब वो बिजनेस वाली साइड ऐड की, just wanted to great conversation here. मैं इसमें 4 कॉन्सेप्ट्स जो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट हो गई है, जो भी आप बात करनी थी आज, कि अब एवरीवन इज एन एडिटर. सो एक 2 मसले खड़े हो गए उसकी वजह से. हुकूमत को ये नहीं समझ आ रही वो 5 एडिटर कौन से, इनको बंद करके हम कंट्रोल लाते हैं, वो नहीं हो पा रहा. Because there is huge democratization. Everyone is a content creator and also consumer as well. दूसरा personalization बहुत हो गई है. So आपको content वो deliver हो रहा है जो आप चाहते हैं. So it's pull versus push. So पहले push बहुत होता था, अब pull हो रहा है. So ये बहुत बड़ा एक change आ गया है. The third difference is actually जो clickbait की बात कर रहे हैं हम और fake news की, that is monetization. पहले monetization was done by large corporates or brands to large media houses, has again also democratized. So a small SME can now advertise on a small blog and actually reach their relevant audience because personalization हो रही है. So in 4 kind of concepts या notions की वजह से जो आपका digital news वाला part है वो completely disrupt हो गया. And that is something which will not be reversed. But again, fake news is a big global issue as well. So अगर अभी आप देखें, we have gone beyond human news creation. The new artificial intelligence news creation engines are super better than humans. तो हम किसी और dimension में जा रहे हैं. So I think, but I totally agree on the dimension के journalistic content और वो चीज़. But I just want to highlight कि 4 differences बहुत हुए हैं. One is democratization, personalization, monetization, and the last one जो भी आप बात करें clickbait की was very interesting, which is social validation. So now everyone feels कि मेरा content वो वाला अच्छा है जिस पे ज़्यादा likes आए हैं, and hence we validate ourselves through the social external thing rather than an inner self of satisfaction. So I think that's another challenge as well. इससे पहले कि मैं मुनीर कमाल साहब की तरफ जाऊं, ये पूरा का पूरा सेशन फेसबुक पे लाइव जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक डायरी के थ्रू. मुनीर कमाल साहब, आप बड़े बड़े बैंक के प्रेसिडेंट रहे और स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन रहे और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ और बिग कॉरपोरेशंस के साथ भी आपका ताल्लुक़ रहा. और तकरीबन 35 इयर्स आपने इस प्रोफेशन में अब तक गुजार लिए हैं. इन 35 इयर्स के अंदर आपने मैनुअल से डिजिटलाइजेशन की तरफ क्या देखा कि किस तरह सफ़र हो रहा है, स्पेशली बैंक्स के अंदर और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिजिटाइजेशन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और डिजिटल मीडिया अपनी कितनी इफादियत शो कर रहा है इसके अंदर? थैंक यू वेरी मच. इससे पहले कि मैं आपका जवाब दूं, इन दोनों ने बात की कि ये फेक न्यूज़ वगैरह की, इस पर मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ. और शेर ये है कि सुनता हूँ बड़े शौक़ से अफसाना हस्ती, कुछ असल है, कुछ ख्वाब है, कुछ हुस्न बयां है. तो ये जो डिजिटल ऑनस्लॉट आया है, इसमें असल ख्वाब और हुस्न बयां का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल एक अजीब जगह पे चला गया है. बहरहाल, कमिंग बैक टू द बिजनेस, देखें बिजनेस के लिए अच्छी खबर है डिजिटल उसकी कहानी की. जब मैंने बैंकिंग शुरू की थी उस वक्त हमारे पास एप्पल कंप्यूटर भी नहीं था. पहला हमारे पास आया था 1980 लेट 80s में एप्पल का वो जो डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर होता था. तो हमने तो बिल्कुल टाइपराइटर की ज़िंदगी स्टार्ट की थी. सो इट इज़ इनक्रेडिबल. मैं वो ख्वाब सा लगता है जैसे हम काम करते थे. और अब मेरा बेटा उस दिन दफ्तर नहीं गया. मैंने कहा दफ्तर क्यों नहीं गया? कहते मैं वर्किंग फ्रॉम होम. अब वो भी है वर्किंग फ्रॉम होम बिकॉज उसके पास पीसी है. बाय द वे, जो ऑफिस वाले हैं वो चेक भी कर सकते हैं कि काम कर भी रहा है या नहीं है. ऐसा नहीं है कि आप घर पे बैठे हुए हैं. सो इट्स एन इनक्रेडिबल जर्नी. और जहाँ हम हैं फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छी जगह पे हैं. छोटी सी मैं आपको मिसाल देता हूँ कि कहाँ हम जा रहे हैं. एक तो सबसे बड़ी जो पाकिस्तान में, दुनिया में भी मेरे ख्याल है और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, ये जो हमारा टेलीफोन का बिजनेस एक्सप्लोड हुआ है ना, इस वक्त बॉल पार्क नंबर्स जो मेरे पास हैं, तकरीबन 7 करोड़ 6 करोड़ 80 लाख के करीब आपके पास ये वेब यूज़र्स हैं. उसमें से कुछ 6 करोड़ प्लस तो स्मार्टफोन्स हैं हमारे पास. सस्ते भी हो गए हैं. तो मेरा जो मुलाजिम है घर का, वो रोज़ अपने सरगोदा में बच्चों से बात करता है. मैं उसे देखता हूँ, उसको पूछ रहा होता है कि आज तुम्हें होमवर्क क्या मिला है. एक तो वो एस्पेक्ट है.
जहाँ तक बिजनेस का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, ये जो डिजिटल ईरा है इसमें जो सबसे बड़ा चेंज आने वाला है और आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया, वो पेमेंट सिस्टम्स का है. और क्यों पाकिस्तान के लिए वो इम्पोर्टेंट है? पाकिस्तान में कुछ जो टोटल मनी सप्लाई गर्दिश कर रही है उसमें से वो 33 या 34% कैश है. ये one of the highest component of cash in the world, I think. It's not good. It's not good for inflation. It's not good for FATF जिसकी हम बातें करते हैं. It's not good for economy में कैश का component कम से कम होना चाहिए. अब दो चीज़ें हुई हैं जिसमें मैं आपको बता दूं कि दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान में पोटेंशियल है. Alibaba is a major name worldwide from आपका e-commerce platform और पेमेंट सिस्टम उनकी कंपनी है called Ant Financial. Ant Financial ने ऑलरेडी 47% इन्वेस्ट कर दिया है टेलीनॉर बैंक में. वाई टेलीनॉर बैंक? इट मेक सेंस बिकॉज वो पेमेंट सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं और टेलीनॉर ऑलरेडी वो इजी पैसा वगैरह लॉन्च कर चुका है. और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए अलीबाबा हैज़ बॉट ये दराज. ठीक. अच्छा, अब अलीबाबा इज़ कमिंग फ्रॉम चाइना, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अलीबाबा ने जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया है, एंड दे हैव दीज इनॉर्मस रिसोर्सेज, अब अभी तो स्टार्ट किया उन्होंने. अलीबाबा का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पाक चीन दोस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं है. वो रीज़न उन्होंने इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान में बिकॉज दिस इज़ अ 220 मिलियन कंट्री एंड इट हैज़, सरप्राइजिंग टू मैनी पीपल, ए वेरी साइजेबल मिडिल क्लास. In percentage terms, our middle class is bigger than that of India. And this is Asian Development Bank, and all the new studies that are coming were showing that. So the good news is कि हमारे पास business point of view से we are ready to attract names like Alibaba, and there is no reason why in the next few years Amazon comes to Pakistan. So ये तो बहुत अच्छी खबर है. From our banking point of view से जो हमारा payment system है, उसके लिए ये जो अभी डिजिटल जो शुरू किया है गवर्नमेंट ने, जिसमें वो यंग लेडी तानिया आई है हु इज़ गोइंग टू एड्रेस. तानिया यूज्ड टू वर्क इन गूगल. गूगल की एक टीम ने इंडिया में पिछले 6-7 साल पहले एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया, यूपीआई. यूपीआई इज़ द प्लेटफॉर्म विच हैज़ एकदम से उनकी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इतनी बढ़ गई हैं कि आम आदमी ठेले पे बैठ के वो क्यूआर कोड दिखा के अपनी पेमेंट कर सकता है उसकी आम की या सब्जी की सेल. अब यूपीआई का जो प्लेटफॉर्म बनाने वाले थे उसमें गूगल का बहुत बड़ा हाथ था सिंगापुर में, एंड तानिया यूज्ड टू वर्क इन दैट टीम इन गूगल, सो शी नोज. स्टेट बैंक से हमारा डायरेक्ट ताल्लुक है. स्टेट बैंक भी सरप्राइजिंगली हमने उसमें रिसर्च शुरू की फ्रॉम माई बिजनेस स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू, एंड आई वॉज ऑनेस्टली इम्प्रेस्ड विद हाउ मच they have covered. So very soon you will see a platform emerging, something like UPI. अच्छा, UPI में जब ये transactions बनी हैं, guess there is a company called Paytm which is number one, billions of transactions. Guess who owns majority of UPI? Paytm, Alibaba. तो Alibaba agnostic है कि पाक चीन दोस्ती है, इंडिया से दुश्मनी से कोई ताल्लुक नहीं. Number 2 is Google Pay. तो ये सारी खबरें पाकिस्तान के लिए अच्छी हैं. और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप डिजिटल साइड, अच्छा UBL in my view, my friends in Habib Bank may not like it, is number 1 in digital strategy. बल्कि उनका एक, अब हर बैंक में आप देखेंगे चीफ डिजिटल ऑफिसर भी आने शुरू हो गए. सो UBL ahead, Habib Bank कमिंग, काफ़ी उनके साथ साथ चल रहे हैं. सो पेमेंट सिस्टम में हमें काम भी करना है, कैश का कंपोनेंट भी कम करना है, और एक आम आदमी को सहूलत देनी है कि वो अपना ले जाके सस्ता सा स्मार्टफोन. एंड एज आई सेड, द स्मार्टफोन्स are rapidly increasing in this country. By the way, total ये जो फ़ोन्स हैं पाकिस्तान में कुछ तकरीबन 16 करोड़ हैं. अब आप सोचें 2 करोड़ 22 करोड़ की आबादी है, 16 करोड़, एंड द कंपोनेंट ऑफ स्मार्टफोन. नाउ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि बाय 2022 almost 90% of the company is going to be 3G and 4G enabled. Now that is staggering also. So पाकिस्तान में आप 5 साल में आप देखेंगे, particularly with the young lady sitting there, और स्टेट बैंक में भी हमारे एक और IMF के आगे, and IMF में नेगेटिव सेंस में बात नहीं कर रहा जो नॉर्मली की जाती है. तो I think from a business point of view we are slightly behind, let's say, subcontinent, the South Asia, but we are going to cover up this gap very, very quickly and in a very, very positive sense. थैंक यू वेरी मच. अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं करने जा रहा हूँ और ये थोड़ा सा फ्यूचर रिलेटेड है. 5G आने के बाद आपकी वेब टेलीविज़न
اور موبائل اپلیکیشنس اور ڈیجیٹل میڈیا کا اسکوپ اور کتنا بڑھ جائے گا. اس وقت ویب ٹیلی ویژن کی کیا سچویشن ہے اور اس کے کوئی بزنس اور ریونیو پوٹینشیل ہے, اور 5G آنے کے بعد اس کے اندر کتنا ایک اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور جو آپ کا یوزر ہے مطلب کیا ڈفرینس ہے 4G اور 5G میں, ایک عام آدمی کو اتنا نہیں پتا, تو اس بارے میں ذرا آپ اپڈیٹ کیجیے گا. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا منیر صاحب, سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ جو ہم آبزرو کر رہے ہیں, اینڈ یو مائٹ وانٹ ٹو پرابلی لیٹر کامنٹ آن دیٹ ایز ویل. سو penetration of mobile payments in the bottom of the pyramid is phenomenal right now. سو آپ ایزی پیسہ, جائز کیش وغیرہ آپ دیکھیں, یو بی ایل اومنی, تو باٹم آف دا پیرامڈ بہت یوز کریں, وچ از ناٹ ان دا ٹیکسیبل بریکٹ والی کیٹیگری. The reason it is not growing into that category, I believe personally, are two reasons. One, people don't want to be banked. So 20% ہماری banked economy ہے ساری. Two, there is a fear کہ the moment we are banked, the tax authorities will come and abuse that part. So I think it is not a technology problem right now. It is more of a other ecosystem problem جس کی وجہ سے پاکستان میں penetration نہیں ہو رہی ہے. People want to do it, but people are very scared of tax authorities کہ ہم ایک دفعہ نیٹ میں آ گئے تو ہم ابیوز والی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. سو آئی تھنک ہم مڈل کلاس کرنا چاہ رہی ہے استعمال, یا کر سکتی ہے. آئی تھنک دے آر ٹیکنالوجی انیبلڈ انف, بٹ جسٹ مائی تھاٹ کہ آئی تھنک دیز آر دا ٹو فیکٹرس کہ بینک اکانومی ہماری بڑھ نہیں رہی ہے. سو اینڈ اسی لیے موسٹلی جو کیش آن ڈلیوری 90% کیش آن ڈلیوری ای کامرس ہو رہا ہے. دیٹ از دی ریزن. سر کمنگ بیک ٹو 5G کے دو سب سے بہتر یوز کیسز جو ہیں جو آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, ایکچولی اس کی کچھ انوائرمنٹل چیلنجز بھی ہیں جس کے اوپر ایک فلپ سائڈ آف بھی ہے آف دا کوائن, بٹ جو دو امپورٹنٹ اس کے بینیفٹس ہیں, ایک نیئر ریئل ٹائم انفارمیشن. نیئر ریئل ٹائم کا مطلب یہ کہ جس میں ابھی لائیو اسٹریم ہو رہا ہے تو شاید کچھ سیکنڈ کا لیگ ہوگا, مگر یہ لیگ اس کائنڈ آف کیٹیگری کے لیے ٹھیک ہے, 1-2 منٹ کا لیگ بھی ہو گیا تو فرق نہیں پڑے گا انفارمیشن کا. مگر امیجن آپ ریئل ٹائم سرجری کر رہے ہیں اور آپ کو 1 سیکنڈ کے بعد پتا چلا کہ آپ نے نرو اگلی کاٹ دی ہے. دیٹس ویئر 5G کمز ان. سو دیٹس دا نیئر ریئل ٹائم 5G کنیکٹیوٹی یو نیڈ, جو آپ نے ریئل ٹائم سرجریز روبوٹک کرنی ہے ریموٹلی. سو دیٹس ویئر 5G کمز ان. ایک وہ اس کا یوز کیس بہت امپورٹنٹ ہے. دوسرا 5G کا جو یوز کیس ہے وہ لیس پاور کنزمپشن ہے. سو IoT ڈیوائسز کے لیے, فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر کا گیزر کسی ڈیوائس سے کنیکٹڈ ہے اور اس ڈیوائس نے آپ کو ہر وقت بتانا ہے کہ میں نے اتنے بجے آن ہوا, اتنے بجے آف ہوا, تو آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس ڈیوائس کو ہر وقت جا کے بیٹری بدل رہے ہوں. آپ چاہیں گے 3-4 سال ایک بیٹری چل جائے. سو لو پاور کنزمپشن, ہائی ڈیٹا فریکوینسی, اینڈ دین ایونچولی آپ کو ویری ریئل ٹائم ٹرانسمیشن آف کانٹینٹ اینڈ ریئل ٹائم سنکرونائزیشن. سو جس کو ہم لیگ کہتے ہیں, جو پنگ ٹائم ہے آپ کا وہ نیئر زیرو ہے, جس وچ گیوز یو دیٹ اپرچونیٹی کہ آپ نیئر ریئل ٹائم چیزیں کر سکیں جو کہ مائکرو ملی سیکنڈ میں پتہ چل جانی چاہیے آپ کو, آپ کے ہیومن آئی کے لیول پہ آپ کو آ جائے. سو دیز آر دی یوز کیسز. مگر جو آپ کا سوال تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا کتنا چینج آئے گا, آئی تھنک وہ کنیکٹیوٹی کی کوالٹی آف کنیکٹیوٹی اس کی وڈتھ اور ڈیپتھ دونوں بڑھ رہے ہیں. آپ کی پینیٹریشن بھی بڑھ رہی ہے اور آپ کی کوالٹی آف کنیکٹیوٹی بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے. مطلب آئی ایم شیور ہم سب کو یاد ہوگا کہ وہ ایک زمانے میں موڈم بھی کنیکٹ ہوتا تھا اور وہ چینچاں کی آواز آتی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اور دوسری طرف سے فون کو اٹھا لیتا تھا تو ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا, اور اس پہ اگر آپ نے غلطی سے 1 MB کی فائل اپلوڈ یا ڈاؤن لوڈ کرنی ہوتی تھی تو وہ ایک ایفرٹ ہوتا تھا, ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی. تو ناؤ اٹس گون, وی ہیو گون بیونڈ دیٹ. آئی تھنک وہ بہت سیملیسلی ہو رہا ہے. مگر جو اصل گیم ہے جو آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ ہے وہ لوکل کانٹینٹ کریشن ہے. اینڈ وی ہیو ٹو ریمبر کہ جو لوکل کانٹینٹ ہے اٹ ہیز ٹو کمپیٹ ود دا گلوبل کانٹینٹ کریٹرز. دیر از نو بارڈر آن لائن. سو وی آر ناؤ کمپیٹنگ ود دا لائکس آف AJ+, we are competing with the likes of Now, we are competing with the likes of these global brands جن کی content creation کی quality and content کی uniqueness بہت different ہے. تو ہم we can't say کہ آپ صرف local content consume کریں. You can't now dictate. It is pull versus push. So جس کا content اچھا ہوگا اس کو ٹریفک ملے گی اور اس کو مونیٹائزیشن کی وجہ سے اس کو اور کیش بھی ملے گا. سو آئی تھنک جو ڈٹرمننگ فیکٹرز ہیں وہ مارکیٹ فورسز ہیں. یوزرس آپ کے سب سے بڑے آڈینس ہے وچ از اینڈ کانٹینٹ از دا کنگ دیئر. یہ کانٹینٹ خالی میں نیوز کانٹینٹ کی بات نہیں کر رہا, یہی کانٹینٹ ای کامرس میں بھی ہے, یہی وہاں بھی کانٹینٹ ہی کریٹ ہونا ہے.
اور اس کانٹینٹ نے ہی ایونچولی پروڈکٹ میں کنورٹ ہونا ہے. یہی کانٹینٹ آپ اگر آپ دیکھیں سروسز کی ٹریڈ میں بھی ہے. سو جس طرح میں نے بھی یہاں آنے سے پہلے اوبر یا کریم لیا, سو دیٹس ایگزیکٹلی کانٹینٹ which connects to the real economy at the end of the day. So I think ہمارے یہاں لاسٹ مائل جو پروڈکٹ اور کانٹینٹ کی کوالٹی ہے وہ بھی اس لیول کی نہیں ہے. سو ہمارے یہاں لوگ مارکیٹنگ کر لیتے ہیں, ہم کانٹینٹ کنزیوم کر لیتے ہیں, بٹ اس کو ریئلٹی میں جو کنورٹ کرنا ہے وہ بھی ہمارے یہاں مسنگ ہے. اور اس فار ایگزامپل ای کامرس میں ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہماری بہت بڑی ایک آرٹیزن کمیونٹی ہے جو رورل ایریاز میں ہے یا سب اربن ایریاز میں. ان کی سپلائی چین ٹو اربن اینڈ انٹرنیشنل کراس بارڈر ای کامرس از اے بگ چیلنج. وہ اگر ایک اچھا رلی کا کپڑا بنا لیتے ہیں یا وہ ایک کیمل اسکن کا لیمپ بنا لیتے ہیں, ان کو پیکیجنگ نہیں صحیح کرنی آتی, برانڈنگ نہیں صحیح کرنی آتی. سو آئی تھنک دیٹ نیڈس ٹو بی امپرووڈ. That last mile is the issue. But technology or connectivity will continue to be as affordable as possible. Matlab it will become a commodity. It is already a commodity. اچھا, یہ ویب ٹی وی کے فیوچر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, اور ایڈورٹائزنگ ریونیو اور ڈیجیٹل میڈیا کے؟ کریکٹ. سو ویب ٹی وی اور آئی نو ابھی اس پہ آج کل وہ چل رہا ہے, پیمرا کی ڈرافٹ ریگولیشنس پہ بھی بات ہو رہی ہے. آئی تھنک وی آر ناٹ ریئلائزنگ کہ ڈیموکریٹائز ہو گیا. آپ کسی کو پاکستان میں بند کریں, کانٹینٹ کریٹ کرنا بند کریں گے, وہ باہر سے کانٹینٹ کریٹ کر لے گا. اور اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ وی نیڈ ٹو ریئلائز. ہاں, آئی ایگری آن دا فیکٹ. سو آئی تھنک دیر آر ٹو نیریٹیوز دیر. ایک نیریٹیو یہ ہے کہ ایک کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے ٹو بلڈ اے نیریٹیو اور فار ناٹ فار پروفٹ اور ہیونگ اے وائس والا جو اینگل ہے, وہ آئی ٹوٹلی ایگری کہ اس کے اوپر کوئی کرب نہیں ہونا چاہیے. اس پہ ہیومن رائٹس اور وہ والا آپ کا اینگل آ جاتا ہے کہ آپ کی وائس کو کوئی روکے نا, اینڈ یو شوڈ ہیو دیٹ پلیٹ فارم. دوسرا اینگل ہے کمرشل موٹیو. جب آپ کمرشل موٹیو کی آ جاتے ہیں طرف, تو آف کورس ایز اسٹیٹ دیر ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف مونیٹائزیشن اور شیئر آف مونیٹائزیشن ود دا اسٹیٹ ایز ویل, جو کہ ٹریڈیشنل الفاظ میں ہم ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. کوئی اس کو کیسے مینیج کرنا ہے از سم تھنگ آئی تھنک ٹریڈیشنل authorities do not have the mindset to understand that. And that is one reason اگر آپ تھوڑا سا کانٹیکسٹ میں پیچھے دیکھیں تو 3 سال یوٹیوب بند رہا, because the decision makers, the law makers and with all respect the law enforcers did not know how digital content creation works and how different it is than traditional content creation. کہ آپ ایک ایڈیٹر کو بند کر کے بند نہیں کریں گے. سو اگر آپ کو یاد ہو یوٹیوب لیگلی تو بند تھا, بٹ پریکٹیکلی ہم سب کے وی پی این پہ چل رہا تھا. So there was no reason you could stop it, and there's no way you could stop it. So pull versus push. لوگوں کو فائدہ تھا, لوگ استعمال کرنا چاہتے تھے, وہ کر رہے تھے, and this will happen. So web TV actually اب ٹی وی کی لائن ہی بلر ہو گئی ہے. There's no, I won't think there would be a difference. یہ اسی طرح جس طرح اخبار پرنٹ میں کم اب اور آن لائن میں زیادہ پڑھے جا رہے ہیں. I'm sure you would آپ دونوں اس چیز پہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, مگر ویب ٹی وی از آلریڈی دیئر. آئی تھنک وی ہیو پرابلی مسڈ دا بوٹ ان دیٹ سینس. ہم اب وی لاگنگ کی طرف جا رہے ہیں اور اب ہم فارملائزیشن آف جا رہے ہیں. آئی تھنک دنیا اس میں بہت آگے چلی گئی ہے اور ہم سب کو بھی ٹرانسفارم ہونا ہے, اینڈ وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ ریئلٹی کہ یہ چینج آ چکی ہے. اور جو ملینیلز ہیں ان کے کانٹینٹ کنزمپشن پیٹرنس بہت ڈفرینٹ ہیں. جو ناجیہ بات کر رہی تھیں, وہ دے ڈونٹ differentiate between journalism and that part, or I think the lines are getting blurred, and I think we need to ہمیں جن لوگوں نے content create کرنا ہے اور اپنی audience create کرنی ہے, ان لوگوں کو خود اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے. and it is not a one time transformation, it's an ongoing transformation. So it's unlearning, relearning and adapting to the change. So یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ہم پاکستانی نہیں کرنا چاہتے, but actually this is happening. ارون صاحب, اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں, ابھی ہم نے ڈسکس کیے. اس کے کئی نیگیٹو اثرات بھی ہیں سوشل میڈیا کے اور ڈیجیٹل میڈیا کے. بہت زیادہ سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ لونلینس اور ڈپریشن کی طرف لے جا رہا ہے, اور فیک نیوز کریٹ ہو رہی ہے, اور ڈیجیٹائزیشن سے دنیا میں ہر جگہ جابس کم ہو جاتی ہیں. پاکستان کے لحاظ سے آپ سب سے بڑے 3-4 فیکٹرز کیا دیکھتے ہیں جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا نے کنٹریبیوٹ کیے؟ آئی تھنک یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے کہ جو نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے ہمارے بچوں پہ اس کا. میرے گھر میں مطلب میری بیٹی ابھی 11 سال کی ہے, اس کو چشمے لگ گئے, اور وہ یہی ہے کہ ہر وقت اسمارٹ فون چھوٹی اسکرین پہ بیٹھ کے آپ دیکھ رہے ہیں, تو یو نیڈ مور کنسنٹریشن, یو نیڈ مور آئی بالس اٹینشن.
تو وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے میرے خیال میں، اس کا بہت زیادہ نیگیٹو ایفیکٹ ہے. پھر اگر آپ اتنا زیادہ اس کے ساتھ ایڈکٹیونیس اس کی اتنی زیادہ ہے کہ میں بعض وقت سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک سرکل میں گھوم رہا ہوں. پہلے میں نے فیس بک پہ اتنا تھوڑا بہت چیک کیا، پھر اس کے بعد میں ٹویٹر پہ گیا کہ ذرا دیکھوں ٹویٹر پہ کیا چل رہا ہے، ٹویٹر سے پھر انسٹاگرام پہ گیا، پھر میں نے سوچا یار فیس بک پہ شاید کوئی نئی چیز آئی ہوگی، تو اگین آئی گو بیک ٹو. تو سم ٹائم آئی تھنک یار میں تو ایک وشیس سرکل میں پھنسا ہوا ہوں، آئی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس، آئی نیڈ ٹو پٹ اٹ سم ویئر ایلس. اور ایک وہ اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا کہ آئی ڈونٹ نو برٹن میں اتنا کم کیسے ہوگا، بٹ دے آر بزی پیپل میں بھی، پاکستان میں تو یہ کہ وہ دن میں 28 مرتبہ موبائل چیک کرتے ہیں. ایک وہ کمپلشن آپ کی، پہلے یار پتہ نہیں کوئی میسج آیا ہوگا، کوئی بڑا امپورٹنٹ کسی نے ای میل کر دی ہوگی، کوئی واٹس ایپ پہ کسی نے بڑا اچھا کوئی میم بھیج دیا ہوگا، دیکھوں یار دوستوں نے کیا ڈالا ہے. تو وہ ایک چیز آپ کو ہمیشہ امرس ہوئے ہیں، آپ اس سے نکل ہی نہیں پا رہے. اور وہ اس کو کہتے ہیں دی اکانومی آف اٹینشن ہے یہ، وہ فیس بک اور ٹویٹر، اور انہوں نے ایسے انجینئرز رکھے ہوئے ہیں جو ان کا کام یہی ہے کہ اس کو اور کیسے مزید ایڈکٹیو بنائیں وہ آپ کے لیے. اس میں کیا ایسی چیزیں، کتنی ڈسکشن ہوئی کہ جی یہ لائک کا بٹن آپ کو ہٹا دینا چاہیے. وہ انسٹا والے تو سنا ہے کہ کچھ ملکوں میں ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ وہاں وہ لائک کا بٹن نہیں دے رہے، کیونکہ یہ بھی ایک لو کے نمبرز ختم کر رہے ہیں، نمبرز نہیں دکھائیں گے. اچھا بٹ وہ بٹ یو کین اسٹل لائک. اور ہاں تو وہ کہ جی آپ نے تصویر ڈالی، اس کے بعد آپ آدھا 5 منٹ بعد دیکھ رہے ہیں کہ یار کتنے لوگوں نے لائک کیا، نہیں کیا، کسی نے کچھ پہ کمنٹ کیا، نہیں کیا. تو یو آر بیکمنگ اے زومبی آئی تھنک ان دس ڈیجیٹل ایج. اینڈ آئی سم ہاؤ فیل کہ وی نیڈ ٹو ناؤ اسٹارٹ ٹیچنگ آر کڈس کہ جی کتنا یوز کرنا ہے، کس وقت یوز کرنا ہے، اس کی بھی کوئی کلاس ہونی چاہیے. اسکولوں میں یہ بتانا چاہیے کہ آپ نے، یہ بہت بعد میں جا کے مجھے ریئلائز ہوا کہ جی صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ نے اپنی ای میلیں نہیں چیک کرنی، بیکاز اس سے آپ کا موڈ سیٹ ہوتا ہے. اس میں کوئی نوکشس چیز آ گئی، کسی نے کچھ بدتمیزی کر دی، کچھ کر دی، آپ کا سارا دن موڈ تباہ برباد ہو جاتا ہے. تو آئی تھنک وہ بڑی نیگیٹیوز بہت زیادہ ہیں دیٹ وی نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز ایلیمنٹس آف ڈیجیٹل میڈیا ایز ویل. ہم پازیٹیو تو کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہے بالکل ہے، بٹ یہ دو دھاری تلوار ہے، دونوں طرف وار کرتی ہے. جہاں تک میڈیا، آپ نے وہ ویب ٹی وی کی بات کی، آئی تھنک فیوچر میں اب کل مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ یوٹیوب جو ہے وہ 4K ویڈیو اگر آپ اپلوڈ کریں تو اس کو زیادہ وہ پروموٹ کرتا ہے. الگریدم ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہائی کوالٹی اینڈ والا جو پروڈکٹ ہوگا وہ زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، زیادہ نظر آئے گا، امپریشنز نظر آئیں گے. تو جب یہ 5G آ جائے گا تو اس کے بعد اگر ٹاک شو، ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں، اس کے حساب سے میں ناپ رہا تھا کہ اچھا اگر 5G آ جائے گا تو جو میں 1 گھنٹے کا ٹاک شو یا کوئی ڈرامہ دیکھ رہا تھا وہ میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، تو آج کل کو بڑا اچھا براڈ بینڈ بھی اگر آپ کے پاس لگا ہو تو 5-6 منٹ لگ جاتے ہیں پورا ڈاؤن لوڈ کرنے میں، وہ 5 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا آپ کا. تو وہ 5 آپ کے پاس 5 اور ایکسٹرا منٹ ہیں ٹو اگین گیٹ انوالوڈ ان مور آف دا سوشل میڈیا. تو آئی تھنک سم ہاؤ وی نیڈ ٹو ٹیچ آر یوتھ کہ اس کا یوزیج کیسے کرنا ہے آپ نے، اور کتنا کرنا ہے، اور دن میں کتنا ہونا چاہیے، وچ از آئی تھنک ویری امپورٹنٹ. اگر ہم نے فیوچر میں اس کو پازیٹیوس کو زیادہ ہائی لائٹ کر کے اور نیگیٹیوس کو کنٹرول میں رکھ کے چلنا ہے میڈیا کے ساتھ. تو اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جہاں جرنلزم پڑھایا جا رہا ہے یا میڈیا سٹڈیز پڑھائی جا رہی ہیں، اس میں کتنا پورشن انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کو دینا شروع کیا ہے؟ کیونکہ باہر تو یہ ایک بہت بڑا سیکشن آ گیا ہے، اور یہ ابھی تک کنونشنل میڈیا کے اوپر کام لگے ہوئے ہیں لوگ. اور کیا وہ یونیورسٹیز یا سکولز فلی اکوپڈ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور کیا ہم فیوچر میں ڈیجیٹل میڈیا کے پروفیشنلز، آئی ٹی کے پروفیشنلز تو تیار ہو رہے ہیں، تو کیا ڈیجیٹل میڈیا کے یا ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ ہم جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنے کنورٹ کر پائیں گے؟ اور دوسرا ضمنی سوال یہ، ذرا جلدی دیجیے گا، جواب کم ہے کہ میں 1-2 سوال لینا چاہوں گا، پھر منیر کمال صاحب سے بھی کرنا ہے. دوسرا اس کا پورشن یہ ہے کہ یہ جو ایگزسٹنگ جرنلسٹ بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کو ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ میں کس طریقے سے کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی شہاب صاحب، جس طرح سے میں نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں اظہار کیا کہ ٹیکنالوجسٹ نے جگہ لے لی ہے جرنلسٹ کی نیوز روم میں،
تو ٹیکنالوجسٹ تو بہت ہیں لیکن جرنلسٹ کی جو کمی ہے وہ ہماری میڈیا اکیڈمی پوری کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ ظاہر ہے میں خود میڈیا اسٹڈیز سے پڑھ کر نکلی تھی آج سے 18 سال پہلے, تو اس وقت تو یہ تھا کہ آپ کتاب میں صرف یہ پڑھتے تھے جس سے ہم نے خبر بنانا سیکھی کہ کتا انسان کو کاٹ لے تو خبر نہیں ہے, انسان کتے کو کاٹ لے تو خبر ہے. آج تک وہی سلیبس پڑھایا جاتا ہے یونیورسٹی میں. تو وہ جو ٹریڈیشنل ہمارا جرنلزم ہے اس میں ابھی تک پریکٹیکل جرنلزم جگہ نہیں لے سکا. کچھ یونیورسٹیز ہیں جہاں پر انہوں نے ٹی وی اسٹوڈیوز بنا لیے, ریڈیو اسٹیشنز بنا لیے, اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل جرنلزم میں انوالو ہوں, لیکن وہ بھی ٹریڈیشنل میڈیا کی ہی پریکٹس کروا رہے ہیں. ہمارے یہاں سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا کی پریکٹس پر تو ہم آ گئے, چاہے وہ جرنلسٹ ہوں چاہے وہ عام عوام یعنی کہ آڈینسز ہوں, لیکن سوشل میڈیا سے کو استعمال کرنے سے متعلق آج تک کوئی سلیبس یا کوئی کریکولم موجود نہیں ہے. یہ بالکل اس طرح ہے کہ ایک موٹر سائیکل چلانے والا ہے, اس کے ہاتھ میں ٹرک پکڑا دیا گیا ہے, اب جہاں چاہے آپ جائیں اس کو ماریں. تو یہ بڑی کمی ہے ہمارے یہاں. سی جے ایک سینٹر آف ایکسلنس ان جرنلزم, یہ کراچی کے اندر اس کو یہاں پر ڈیولپ کیا گیا, بہت اچھی ٹریننگز پرووائڈ کر رہا ہے جرنلسٹ کو. لیکن اس طرح کی اکیڈمیز کی پاکستان میں ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ جو ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں, خاص طور پر میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو سوشل میڈیا کا استعمال تو بہت اچھی طرح آتا ہے, لیکن اس کو جرنلزم میں وہ کس طرح سے اس کو اپنی نالج کو جا کے اپلائی کریں وہ سکھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسرا آپ نے مجھ سے سوال پوچھا تھا, سیکنڈ پورشن اس کا تھا جو بے روزگار ہو رہے ہیں ان کا کیا کرنا ہے. جی, جو بے روزگار ہو رہے ہیں ان سے بھی ہمارے تو بڑے رابطے رہتے ہیں, ظاہر ہے ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے سارے ساتھی دوست ہی ہیں, ہمارے کلیگز ہی ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں. ان میں سے میجورٹی نے تو کہیں کسی نے سبزی کا ٹھیلا لگایا ہے, کوئی پکوڑے بنا رہا ہے, کوئی جا کر کسی نے اپنا کہیں پر کوئی دکان کھول لی ہے. لیکن کچھ ایسے ہیں جو پھر بھی جرنلزم میں رہنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں, تو ان کے لیے یہی پلیٹ فارم اوپن ہے کہ انہوں نے بلاگز لکھنا شروع کر دیے ہیں. وہ اپنی خود سے خبریں بنا کر چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز جو ظاہر مونیٹائزیشن کی طرف تو ابھی نہیں جا سکتے, لیکن وہ کم از کم میڈیا انڈسٹری کے اندر جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اسی میں ان تک ان کی پہنچ ہو رہی ہے. اور اس میں سے کچھ تو بہت اچھے ہیں, لیکن یہ بہت کم ہے. یہ اتنی کم تعداد ہے کہ جتنے بے روزگار ہوئے ہیں ان کو واپس ورک فورس میں لانا بھی بڑا مشکل ہے. منیر کمال صاحب, آپ سے آخری سوال. آپ کی جس یونیورسٹی کے آپ ڈائریکٹر ہیں, بزنس اینڈ لیڈرز اسکول, وہاں پر میڈیا ریلیٹڈ کیا ڈفرینٹ کام ہو رہا ہے, اور آئی ٹی اور ڈیٹا, اس سلسلے میں کچھ ذرا بتائیے گا. میڈیا کا تو نہیں, لیکن ڈیٹا کا جو ہے نا یہ آج کل بڑا تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے. ہم نے ابھی تیاری کر بھی لی ہے. آئی ایم ویری لکی, ویو گاٹ فیو ایکسیپشنلی گڈ پروفیسرز. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں ماسٹر آف سائنس ان ڈیٹا انالیٹکس کریں. ہماری ایچ ای سی کے ساتھ گفتگو شروع ہو چکی ہے, اور اس میں تو اس معاملے میں بالکل جاہل سمجھیں آپ, لیکن عجیب لینگویجز, پائتھون, جولیا, آر, اور پتہ نہیں کیا کیا لینگویجز ہیں. Tableau is software, which sifts through the data. It is mind-boggling, absolutely, and there's a large demand for that. So اس کے لیے اب ہم نے کہا جب تک ایچ ایس سی ٹائم لیتا ہے, بیکاز ہمارا یہ نہیں ہے کہ صرف ہم لینگویجز پڑھائیں, وہ تو آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم اس میں کوشش یہ کر رہے ہیں, اب ہم ایک پی جی ڈی ڈپلوما, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کریں گے ڈیٹا انالیٹکس میں, بٹ ہمیں ان کو فائنینس, مارکیٹنگ, ایچ آر, پلس آف کورس دا کور ڈیٹا انالیٹکس سائڈ جو ہے وہ ہم سب پڑھائیں گے ان کو. اور یہ ہم انشاءاللہ یہ لانچ کر دیں گے. باقی بزنس اسکولز بھی کر رہے ہیں. ایک چیز جو ہم 5G کے حوالے سے بھی بات ہوئی وہ یہ جو ہماری چائنا کے ساتھ اس وقت ہے نا, آئی ہیو بین ٹو چائنا فیو ٹائمز. چائنا کی چنگوا یونیورسٹی از لائک MIT آف چائنا, اٹس ریٹڈ دی 11th بیسٹ ان دا ورلڈ ناؤ اینڈ نمبر 1 ان ایشیا. تو ہمیں چائنا سے بہت سیکھ سکتے ہیں ہم یہ. تو یہ بزنس اسکولس تو آئی ایم شیور IBA بھی کر رہا ہے, ہمارا KSPL بھی کر رہا ہے, لمز میں بھی آئی ایم شیور اسٹارٹ ہو گیا ہوگا. تو دیر از اے لاٹ آف فوکس آن ڈیٹا انالیٹکس. اب اچھی بات اس میں یہ ہے کہ جو بزنس اسکولز ول برنگ ان دی فائنینس, مارکیٹنگ اینڈ ادر کانسیپٹس آلسو. اور جو ہم نے ابھی تک بات چیت کی ہے, چاہے وہ فائنینشیل انڈسٹری سے, اور دراز کے جو دی ینگ مین ہو ہیڈز دراز ماشاء اللہ ایسن, اس سے بات کی ہے. سو دیر از اے لارج ڈیمانڈ فار دس آلسو. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈیجیٹل سائڈ ہے اس سے جو بے روزگاری کا تاثر ہے نا وہ اتنا صحیح بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل دراز نے کو انہوں نے لے لیا علی بابا نے,
the number of people who have become their customers, Gujranwala, Sialkot, दुनिया thousands के हिसाब से जिनको पहले कोई access नहीं था. So digital area actually encourages entrepreneurship a lot. तो at the end of the day एक तो नौकरियां भी देगा दराज, वो भी देगा. मुझे नहीं पता कि अमेज़ॉन की वर्ल्ड वाइड नौकरी कितनी है और गूगल की कितनी है. आई एम श्योर देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यू जॉब्स दैट आर क्रिएटेड. इफ देयर आर सम दैट वी आर लूजिंग इन द ट्रेडिशनल इकोनॉमी, तो उससे इतना घबराना नहीं चाहिए. आखिरी जो इस सब्जेक्ट का नहीं है, मैं आपको बताऊं, वो जो एक फेक न्यूज़ की बात की आपने, पाकिस्तान में देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ अ लॉ विच सम. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक बिजनेसमैन थे पाकिस्तान में, उनके खिलाफ एक मीडिया हाउस ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता ना बिजनेस हाउस का, मीडिया लगातार अटैक किया हुआ था. दैट बिजनेसमैन वेंट टू लंदन एंड सूड देम एंड वॉन द डिसीजन लाइक दिस. ये पाकिस्तान में उल्टा होकर लटक जाए वो डिसीजन, और अगर खुदा न खास्ता डिसीजन आ गया तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी एकदम से. वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट. और आखिर में आपको एक शेर सुना दूँ फेक न्यूज़ पे. वो कहते हैं कि झूठी तोहमत ही सही दामने यूसुफ पे मगर, झूठी तोहमत ही सही दामने यूसुफ पे मगर, मिस्र में अब भी जुलेखा की सुनी जाती है. तो ये जुलेखाएं जो बैठ जाती हैं आके, उनको रोक टोक थोड़ी तो होनी चाहिए. और ये एक फेक न्यूज़ पे मैं भी ऐड थोड़ा सा करना चाह रहा था कि इवन ये जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, बीबीसी हो गया, वहाँ पे दे आर गोइंग इनटू यूनिवर्सिटीज़. वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि सोशल मीडिया के यूजेज पे आपने यंग जनरेशन को कैसे करना है, तो दे आर गोइंग इन एंड टेलिंग पीपल हाउ टू सिफ्ट थ्रू फेक न्यूज़. आपने कैसे पॉइंट आउट और देखना है कि ये फेक है, ये फेक नहीं है. सो आई थिंक दैट इज वेरी मच नीडेड इन पाकिस्तान. मगर मेरे हिसाब से अभी ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है. द अमाउंट ऑफ कंटेंट क्रिएटेड एवरी सिंगल मोमेंट is huge, which is humanly impossible. So I don't think कि हमारी अप्रोच ट्रेडिशनल चलेगी वहाँ, और यही ट्रेनिंग में भी इशू होगा. अगर हम नए स्कूल्स कॉलेजेस, वेरी ऑनेस्टली जितने बड़े अगर आप ग्लोबल ब्रांड्स देखें, उन्होंने डिग्रीज देखनी बंद कर दी हैं. सो द वैल्यू ऑफ अ GPA इज नो मोर, वेरी वेरी ऑनेस्टली. सो लोग ट्रेडिशनल स्कूलिंग में नहीं जाएंगे. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लोग ऑनलाइन पढ़ के कर चुके हैं जो करना था, उन्होंने कर रहे हैं. जिनकी रीट्रेनिंग की जरूरत है वो मिड करियर लोग हैं. न्यू जनरेशन को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उनकी डिग्री भी कोई नहीं देख रहा, उनकी स्किल्स की बेसिस पे उनको काम मिल रहा है. जो उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है वो चेंज नहीं होना चाहते. वहाँ वो मसला है. वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमें ये चीज़ आती नहीं है, एंड हेंस दे आर नॉट एबल टू. अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी. वो जो आप बात कर रहे थे कि ट्रेनिंग्स हम यूनिवर्सिटीज़ में जाकर किस तरह करवाएं, तो फेक न्यूज़ के लिए एटलीस्ट हमें इनिशियल एक ट्रेनिंग की तो ज़रूरत है. उसमें हम ये करते हैं कि हम ये बताते हैं कंटेंट जनरेट कहाँ से किया गया है, जिस अकाउंट से आप उठा रहे हैं वो फेक है या नहीं है, उसमें सेंटिमेंट्स क्या हैं, उस अकाउंट की हिस्ट्री क्या है. तो उसका एक हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है जिसके साथ ये करवाया जाता है. इसमें मैं एग्री करता हूँ, और इसमें HEC का बहुत बड़ा रोल है. एक ज़रूरी है कि करिकुलम अपग्रेड होने की ज़रूरत है. खाली इसलिए आसे नहीं जो फ्रीलांसिंग की और एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करें, बिकॉज हमारा करंट करिकुलम इज जॉब सीकिंग एंड नॉट जॉब क्रिएटिंग माइंडसेट. सो आई थिंक वी नीड टू कंप्लीटली चेंज दैट, बट आई डोंट नो कब चेंज होगा. बाय दैट टाइम आई थिंक HEC की इंपॉर्टेंस भी कम हो जाएगी. आई थिंक पीपल आर ऑलरेडी, मतलब अभी आप $25 में कॉर्नेल और स्टैनफोर्ड का ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, तो व्हाई वुड यू रियली गो टू समथिंग जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं अदरवाइज. डिजिटल ऑनलाइन सारा चल रहा है. जी, मैं डॉक्टर अबू बकर हूँ. आई एम अ मेडिकल डॉक्टर who likes to think of himself as a political scientist student. तो जो पॉलिसी का पर्सपेक्टिव है वो has been missing in this very good discussion. तो उमूमी तौर पर जो political orientation है डिजिटल मीडिया की in particular and media in general, that is anti-governmental attitudes and ओरिएंटेशन ऑफ द मीडिया, जिसकी वजह से तमाम सिटिंग गवर्नमेंट्स परेशान हैं कि ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हुई है इसमें गवर्नमेंट की छोटी से छोटी और बड़ी भी सारी गलतियां बहुत जल्दी हाईलाइट हो जाती हैं, जिससे गवर्नमेंट का फंक्शन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है. और उस लिहाज से जो मुश्किल ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेन इन द मीडिया, जबकि व्हेन द जीनी इज़ आउट ऑफ द बॉटल. तो ये किस तरह से इस जिन को वापस बोतल के अंदर वापस डाला जाए, ये हारून रशीद साहब से पर्टिकुलरली सवाल है. दूसरा सवाल भी मैं कर दूं कि ये जो उमूमी तौर पर पॉलिसी वाले ये समझते हैं कि जो अगर मीडिया को मज़ीद इकोनॉमिक स्ट्रेस में डाला जाए
تو شاید ان کے سدھرنے کے امکانات ہو جائیں. اب وہ کہ کس طرح سے یہ ضروری ہے وہ اس لیے ہے کہ جیسے آپ سب نے ہائی لائٹ کیا کہ ایک سوسائٹل ڈس انٹیگریشن ہو رہی ہے, فریگمنٹیشن ہو رہی ہے. بدقسمتی سے آپ سب لوگ اس کو بہت ہی ایک اچھا ونیئر دے کر ایک بڑے آپٹیمسٹک لہجے میں اس کو آگے چل رہے ہیں. تو ذرا اس طرف سے دیکھیے بات کو. جہاں تک آپ نے پالیسی کی بات کی اور جتنا میں آپ کا سوال سمجھ سکا, میرا خیال میں جو ہر گورنمنٹ کی کوشش یہی ہے دنیا بھر میں کہ کسی طرح سے کوئی ریسٹرکشنز یا کوئی کنٹرول اس طرح کے لگیں کہ زیادہ اتنا ہی آزادی نہ ملے جتنی ملی, اور جس کی وجہ سے جس طرف آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن پالیسی پہ تو ایک طرح سے وہ جس طرح سے ابھی یہ پیمرا کا نیا ویب کے لیے انہوں نے سجیشنز مانگی ہیں اور جو انہوں نے کہا ہے اس میں بالکل ہی قابل استعمال اور قابل تائید ہے ہی نہیں کسی صورت میں. تو وہ ایز اے سوسائٹی وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ سے کہ یار یہ ضروری نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اندر خود انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے. جو ہماری بیوروکریسی ہے, میں جاتا ہوں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یار آپ نے اپنی ویب سائٹ رجسٹر کروائی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی کہاں رجسٹر ہوتی ہے. میں ان کو یہی نہیں پتا کہ اچھا آپ کوئی بھی بندہ ویب سائٹ اپنی اٹس فری انٹرنیٹ کھول سکتا ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو گیٹ رجسٹرڈ اینی وے. تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے رجسٹر کری؟ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک سینئر افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی رجسٹر ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہاں رجسٹر ہوتی ہے, مجھے بتا دیں تو میں کر لیتا ہوں. تو ایون گورنمنٹ کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ جو نیا میڈیا آ رہا ہے اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے, کس طرح سے کرنا ہے. ایک طریقہ جو ان کو آیا ہے اور وہ بڑا اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, وہ آپ صبح اٹھ کے دیکھا کریں کہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ کون سے چل رہے ہیں. ایک چل رہا ہوگا اینٹی گورنمنٹ اور ایک اس کے سپورٹ میں چل رہا ہوگا. تو وہ جو میٹیریل کے ذریعے اور کنٹینٹ جنریٹ کر کے اور ایک آپ نے ٹرینڈ بنا دیا کہ جی عمران خان نہیں ڈیلیور کر رہا, اس کے جواب میں ایک دوسرا ساتھ میں نیچے بنا ہوگا کہ عمران خان زبردست. تو وہ اس پہ تو ایک دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور وہ ٹرولز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا کام یہی ہے کہ صبح اٹھ کے انہوں نے جو دیکھا ٹرینڈ اگر اینٹی کوئی چل رہا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. وہ چیزیں ہو رہی ہیں, وہ کہاں ہو رہی ہیں مجھے نہیں پتا, وہ بھی بڑی سیکریٹلی گورنمنٹ لیول پہ کہیں ہو رہی ہیں چیزیں. بٹ policy wise I think they are clueless. The only thing they want to is much more regulations لے کے آئیں, جتنا زیادہ اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں, سفوکیٹ کر سکیں, which we I think as a civil society need to resist as much as possible. کوئکلی کر دوں, ان چیزوں کی پالیسی ہمیشہ لیگ کرتی ہے اور یہ لیگ کرے گی. یوٹیوب وغیرہ آپ دیکھیں, ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز بہت آگے چلے گئی ہیں. جس طرح ابھی منیر صاحب نے بتایا, ہم تقریباً 72 ملین کے قریب انٹرنیٹ یوزر ہیں, 40 ملین کے قریب اس وقت فیس بک یوزر ہے پاکستان میں, تو 4 کروڑ یوزر ہو گئے. پالیسیز ابھی ہم یہ نہیں سمجھ, جس طرح آپ دیکھیں بینکنگ کوڈس ہوتی ہیں, بینک فائنینشیل, ان کے لیے ابھی تک ہم ڈیجیٹل کوڈس نہیں بنا سکے, جبکہ سائبر کرائم بہت پریویل کر رہا ہے. سو دیر آر چیلنجز, اور حکومت کی پیس آف ڈوئنگ تھنگس اور گیٹنگ تھنگس ڈن از فار سلوور دین دا ٹیکنالوجی ایولیوشن. سو آئی تھنک ایک تو وہ کبھی بھی نہیں کر پائیں گے. دوسری بات آپ نے سوری ایک کی تھی کہ حکومت کی ٹرانسپیرنسی, بڑا ایجنٹ دیٹ اے گڈ تھنگ کہ ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے, بلکہ ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اتنی ٹرانسپیرنسی آ گئی کہ اکاؤنٹیبلٹی از ریئل ٹائم. اب تو رپورٹیں ویٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ریئل ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہے کہ میں ایز اے ٹیکس پیئر میری حکومت میرے لیے کیا کر رہی ہے اور کیا نہیں کر پا رہی ہے. سو آئی نیڈ ٹو ایکچولی میک دیم اکاؤنٹیبل. دے آر ناٹ مائی لیڈرز, دے آر ایکچولی سول سروسز اینڈ دے مسٹ ڈیلیور. آئی ایم پیئنگ فار اٹ. سو ایز اے نیو جنریشن وی وانٹ the government and everyone to be accountable for the services we pay for. So I think that's something which is, and اور یہ بند نہیں ہو سکے گا, دنیا میں آج تک کوئی بند نہیں کر سکا, چائنا بھی نہیں بند کر پایا. دس از می احمد سیلرو. ایکچولی میں خود کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے بی ایس آئی ٹی کیا ہوا ہے اور وی آر ورکنگ اوور لائیو فیچر آف فیس بک, اور ہم 5 سالوں سے مختلف لٹریری ایونٹس لائیو دکھا رہے ہیں فیس بک کے اوپر. تو یہ جو سیشن ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے آج میری ایکٹیویٹی کے حوالے سے. اور یہ ابھی اس وقت بھی یہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ لائیو جا رہا ہے, تھوڑا سا ڈیلے ہے. لائیو فیچر آف فیس بک, اور ہم نے اپنی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے فری لانسرس کی. ہم گرافکس ایڈیٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس میں آپ کو ایک اسکرول بھی نظر آئے گا. میم ناجیہ آپ کا میں نے پروفائل ابھی چیک کیا تھا, بہت اچھے خاصے ادارے, ان پر بھی
ایکچولی کمنٹ ہے, میں کوئی نہیں کرنا چاہتا. اپریشیٹ کرنے سے نا کچھ اچھا فیل ہوتا ہے, تبھی میں آپ سے بات کر تو نہیں, بہت ہی گریٹ انیشیٹو ہے, اور ہماری جتنی ینگ جنریشن ہے وہ اس طرح کا کام کر رہی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں آپ کی طرح کے لوگوں سے ملتی ہوں, کیونکہ میں سکھر گئی, خیرپور گئی, حیدرآباد, جامشورو, تمام یونیورسٹیز کے اندر ہم ایک ٹریننگ پروگرام ہم نے ینگ جنریشن کے لیے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, اور جب میں وہاں جاتی ہوں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے. اسی طرح سے بہت ینگ بچے ہیں, وہ نہ صرف یہ کہ بہت اچھی ویڈیوز پروڈیوس کرتے ہیں, بلکہ ریئل ٹائم میں اسی وقت وہ ٹکر بھی لگا دیتے ہیں, لوگو بھی لگا دیتے ہیں, یعنی کہ نیوز کے سارے جو کمپوننٹس ہیں وہ بھی اس کے اندر ہوں گے, اور اس کی ریپرزنٹیشن کس طرح سے کرنی ہے سوشل میڈیا پہ یہ بھی وہ جانتے ہیں. تو آپ لوگ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. نہیں, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ ساری ایکٹیویٹی تو کر رہے ہیں, پر کچھ پرابلمس ہیں, یعنی بزنس اس کو کوئی ایک برانڈ بنایا جائے, اس حوالے سے آپ مجھے گائیڈ کیجیے. اس میں وقت لگے گا, اس میں وقت لگے گا, سیکھنے کا جو مرحلہ ہے اسے عبور کیجیے. پنڈی میں ایک لڑکا ہے, میں اس کو جانتا ہوں, وہ نہ صرف خود اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے بلکہ وہ 8-10 لوگوں کے اوروں کے بھی چلا رہا ہے, اور اس نے وہ پوری کمپنی بنائی ہوئی ہے, دفتر بنایا ہوا ہے جہاں آپ جا کے اپنا یوٹیوب جو بھی ریکارڈ کرنا ہے وہ ریکارڈ کر دیں, وہ آپ کا اپلوڈ کر دے گا. 25-30 ہزار روپیہ وہ ہر جس کا یوٹیوب چینل چلا رہا ہے. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انٹرپرینیور جو ہیں وہ کریٹ ہو رہے ہیں, جن کو آگے چل کے جب ڈیولپمنٹ آئے گی, 5G آ جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آئیں گی تو وہ کریں گے. اچھا, میں انجینئر پرویز صادق بات کر رہا ہوں, اور گورننس کی بات آئی ہے. مائی کویسچن از بیسکلی ٹورڈز بدر خوشنود اینڈ مے بی منیر کمال صاحب. میں نے پچھلے ہفتے ٹیڈ ٹاکس میں ایسٹونیا کے بارے پڑھا تھا, اور بلکہ سنا تھا. ان کی ٹوٹل گورنمنٹ ڈیجیٹائز ہوئی ہے, اور لوگوں کو گورنمنٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. تو کیا پاکستان میں کیا سوچتے ہیں کہ, بیکاز آئی پرسنلی تھنک دیٹ از دا وے ٹو امپروو پاکستان, اور آئی ڈس ایگری پرہیپس ود مائی فرینڈ ہیئر, ٹرانسپیرنسی از دا اونلی وے ٹو گو فارورڈ. آئی ریپیٹ, پاکستان کے بارے کیا سوچتے ہیں ود ریگارڈ ٹو ڈیجیٹائزنگ آف دا گورنمنٹ اینڈ دا گورننس؟ ان دا انٹرسٹ آف ٹائم میں سوری کوئکلی ایک کامنٹ یہ دوں گا. ایک ایسٹونیا, اگر آپ کوریا کو بھی دیکھ لیں, وہ 1 ونڈو کے بجائے 0 ونڈو پہ آ گئے ہیں. سو پبلک سروسز میں ہیومن انٹریکشن 0 ہونا چاہیے, کیونکہ باعث آ رہی تھی. جیسے ہیومن انٹریکشن آئے گی باعث آ رہے گی, پیسہ بھی مانگنا شروع ہو جائیں گے, انٹرسٹ بھی سرو ہونے شروع ہو جائیں گے. سو 0 ونڈو, سو دیٹس دا پبلک سیکٹر جہاں جانا چاہیے ہمیں. اور یہ ہم ای کامرس پالیسی پہ آئی ایم ورکنگ ود دا منسٹری آف کامرس, آئی ایم لیڈنگ دا پرائیویٹ سیکٹر نیریٹو اس وقت, اور ہمیں بہت اچھی ان کی طرف سے کوآپریشن مل رہی ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی جتنی ہماری یہ نیریٹو ہے ہم اس میں انکلوڈ کروا رہے ہیں. اس وقت وی پریزنٹڈ ٹو دا پرائم منسٹر ایز ویل, اور ہمیں بہت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے تاکہ مائکرو ایکسپورٹس اور SMEs اور یہ سب چیزوں کو ہم آگے لا سکیں, اور یوتھ کے لیے انٹرپرینورشپ کی. سو وی آر ورکنگ ٹوورڈز دیٹ ایز پرائیویٹ سیکٹر ود دا گورنمنٹ. سو وی سی دیر از ٹریکشن, بٹ ٹائم لگے گا چینج لانے میں. تھینک یو سو مچ. لیکن بڑا اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ کویشچن میرے لیے بھی ہوتا ہے. جب میں اپنی ویب سائٹ کے لیے رائٹر سلیکٹ کرتا ہوں تو کچھ لوگ ہیں دیکھتے ہیں ان کے یہ ان کی فالوئنگ کتنی ہے اور وہ کتنی آڈینسز خود ہمیں لا کے دے سکتے ہیں. تو کچھ ہیں جو اس طرح کر سکتے ہیں, بٹ دین دیر آر پیپل لائک فارمر ڈپلومیٹس یا جن کی اتنی زیادہ سوشل میڈیا پریزنس نہیں ہے, اور وہ آپ کو اتنا اچھا وہ لا کے نہیں دے سکتے جتنا آپ کو پیج ویوز چاہیے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے لیکن ایز این ایڈیٹر آئی میک شور کہ اس طرح کا بیلنس آپ کا رہے, کہ ایک جو اس طرح کا ہے جس کا پولیٹیکل بہت زیادہ ہے وہ آپ نے مکس میچ بنا کے کرنا ہوتا ہے, ایک بوکے سا بنانا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو یہ ذرا سا کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں کہ کوئی لکھتا بہت اچھا ہے, اس کی فالوئنگ نہیں ہے, تو بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر, ایشوز اچھے وہ ڈسکس کر رہا ہے, اس کا پرسپیکٹیو بہت اچھا ہے, تو یو نیڈ ٹو گیو دیم دیٹ اسمال اسپیس. اور اس کے ساتھ ہی اس طرح آپ مکس میچ کر کے کچھ بنا کے آپ دے سکتے ہیں. تھینک یو.